اسلامی مہینوں کا آغاز کب سے ہوا؟ یعنی محرم سے حج تک جو نام ہیں ان کا کب سے ہے؟ یہ ہم نے آیت جو پڑھی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، زمین آسمان کے ذریعے سے رات دن کی آمد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو 12 مہینوں کا نام دے دیا۔ منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 مہینے محترم اور حرمت والے، ذی-قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور پھر رجب۔ واضح طور پر صحیح حدیث میں اس کی تفسیر ہے۔ تو آپ کا سوال اسلامی مہینوں کا آغاز کب سے ہوا؟ اسلامی مہینوں کا آغاز حضرت عمر، وہی میں نے بتا دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہر کام مشورے سے ہوتا تھا، امرهم شورى بینہم، مشورے سے صحابہ کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے خصوصی طور پر کہا کہ ہجرت رسول سے اس کو شروع کیا جائے، تو گویا ہجرت رسول سے شروع کیا۔ تو یہ مسلمانوں کا اصل، اس کو بھول کر کے صرف انگریزی تاریخ کو اپنی تاریخ بنانا غلط ہے۔ ہم دونوں تاریخ رکھیں، کیونکہ عربی کے تاریخ سے بھی ہماری زندگی اور رات بھر کے بہت سے کام مربوط ہیں۔ اب آپ کو پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی پہلے ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھنا چاہتا ہے، سرر آخری تاریخ کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو جب تک ہم اس کی تعین نہیں کریں گے تو کیسے پہلی اور دوسری معلوم ہوگی؟ پھر 13 اور 14 اور 15 ایام بیض، تو مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ ایک کمیٹی ہر جگہ ہو، اور دیکھ کر کے نوجوان چاند دیکھ کر کے تعین کریں کہ آج پہلی تاریخ ہوئی یا دوسری تاریخ ہوئی، تاکہ روزے وغیرہ جو ہیں اس سے رکھیں، عام روزے نفلی، کیونکہ 13 14 کب رکھیں گے آپ؟ اگر نہیں رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، بے پرواہی ہے، کوئی شک نہیں۔ حالانکہ یہ سنت بہت بڑی سنت ہے پیارے رسول کی۔ ہمارے دیکھیے نوجوان لڑکے، سبحان اللہ، میں جانتا ہوں، میرے ساتھ بہت دنوں سے چل رہے ہیں، لیکن ہم تو کبھی کبھی مجبور ہو کر کے دوا وغیرہ کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، یہ کبھی نہیں چھوڑتے، ماشاءاللہ سب روزے رکھتے ہیں۔ جمعرات، سوموار اور جمعرات کو پیارے رسول کی سنت کے مطابق، اسی طرح 13 14 15 کو نہیں چھوڑتے۔ محرم کے دن آئے، ذی الحجہ کے آئے، بعض تو ذی الحجہ کے 9 تاریخ تک روزہ انہوں نے رکھا، تو ہونا ہی چاہیے۔